محترم ناظرین السلام علیکم۔ حکیم لقمان نے عورتوں کے حیران کن راز بتا دیے۔ عورت کو پورا کرنا آسان نہیں، لیکن اس کی ایک چیز پکڑ لو تو وہ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کیسی ہے اس کا پتہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے۔ مرد کو وہ عورت بڑی شدت سے یاد آتی ہے جس کو مرد کے غصے کو مسکراہٹ میں بدل دیا ہو۔ ایک عورت گھر میں اپنے شوہر کو رشتہ داروں سے علیحدہ کرتی ہے، مگر وہی عورت اپنے گھر جا کر والدین بہن بھائیوں کو اکٹھا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جس گھر میں فیصلوں کا اختیار مرد کی بجائے عورت کے پاس ہو۔ اگر عورت چاہے تو بے شمار مردوں کو بھی گمراہ کر سکتی ہے، جبکہ بے شمار مرد بھی ایک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جو عورت اپنے بچوں سے خاوند کی عزت نہیں کروا سکتی، یہ نسلوں کو تباہ کرنے والی عورت ہے۔ جس کو بد زبان بیوی ملی تو اس کی دنیا ہی جہنم بن گئی۔ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل، تیسرا احسان جتلانے والا۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں۔ جو آدمی بلا عذر دعوت قبول نہ کرے، اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ کسی باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی ماں کو بدصورت کہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو گھر میں تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت شادی صرف بیوی بننے کے لیے نہیں بلکہ ماں بننے کے لیے کرتی ہے۔ یہ قربانیاں اس نے اولاد کے لیے دی ہوتی ہیں۔ جو عورت زیادہ عزت والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پردے میں رہنا پسند کرتی ہے۔ جو عورت دوستی محبت بے لوث نہیں رکھتی وہ ہمیشہ ہی لالچی عورت ہوتی ہے۔ لالچی عورت کی زبردست نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ ہنستی ہوئی عورت اور روتے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ جب عورت تنہائی میں گنگنانے اور مسکرانے لگے تو سمجھ لو اس سے شادی کی ضرورت ہے۔ عورت اور شراب جسم کو احمق بنا دیتے ہیں۔ اگر عورت 30 برس میں عقل مند اور 40 برس میں فہم و فراست والی نہ ہوئی تو اس سے عقل مند بننے کی امید چھوڑ دو۔ مال کی حرص سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ جس آدمی کو دنیا میں نیک اور پاک دامن بیوی مل گئی تو اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ جو عورت زیادہ مردوں میں جانا پسند کرتی ہے وہ بدکار عورت ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ محبت کرتی ہے وہ اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور شوہر سے ہی محبت کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ کسی بھی گھر کو برباد کرنے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں ہو۔ دنیا بھی عجیب ہے، اگر بیوی ہے تو غلام بنا کر رکھا، اگر بیٹی ہے تو سمجھ بوجھ کر پیار کیا، اگر بہن ہے تو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا۔ بس عورت ماں کے روپ میں ہی اچھی دکھائی دیتی ہے۔ عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل دیتی ہے، اپنا دل بھی، خواہشات بھی بدل دیتی ہے، کہیں مرد کی نظر نہ بدل جائے۔ مگر پھر بھی مرد اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ کردار صرف عورت کا ہی دیکھا جاتا ہے، چاہے مرد کردار سے گر کر بدکار ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اگر عورت کو عزت ملے تو وہ اپنے بہن بھائیوں، والدین سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ کھانا زیادہ کھا کر جس عورت کا پیٹ لٹک جائے، بس یہ ایک کام کرے کہ صبح نہار منہ اٹھ کر پانی ابال کر ایک گلاس پیے، 10 دن کے اندر پیٹ جوان لڑکی کی طرح ہو جائے گا۔ عورت کے لیے پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی، پیار اور احساس غریب عورت کو بھی ملکہ بنا دیتا ہے۔ جو مرد کسی عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اپنی برائیوں کو اپنی بیوی میں تلاش کرتا ہے۔ مرد کی ضد عورت کی زندگی ہے، جبکہ عورت کی ضد نسلیں تباہ کرتی ہے۔ ایک عورت دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتی ہے۔ وہ معاشرہ بھی کتنا کم ظرف ہے جہاں باپ اور بیٹے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ بد زبان عورت جب بات کرتی ہے وہ ان لوگوں کا پتہ بتاتی ہے جن لوگوں نے اس کی تربیت کی ہو۔ عورت کی محبت آج تک کم اس لیے ہونے لگتی ہے کہ جب اس کا مرد اس کے سامنے دوسری شادی کی بات کرتا ہے۔ عورت کتنی ہی کمزور ہو، مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عورت اس وقت ڈھیلی پڑ جاتی ہے جب مرد اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ کچھ مرد دوسری عورتوں کی زندگی ناپاک کر کے اپنے لیے پاک بیویاں ڈھونڈتے ہیں۔ عورت کے لیے سب سے اذیت ناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی شادی بزدل مرد سے ہو جائے جو بیوی کے حقوق کے لیے بول نہ سکے۔ عورت کو عورت سمجھ کر اس سے محبت کریں، فرشتہ سمجھ کر اس کی غلطیوں کو نہ پکڑیں۔ اگر ایسا کرو گے تو مایوس ہو جاؤ گے۔
اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جہاں ایک بیوی اپنے بچوں کی غلطیوں کو خامد سے چھپائے۔ ایک عورت ہی گھر کو بناتی ہے اور اجاڑتی ہے۔ جب تک عورت اپنے خامد کی اطاعت کرے وہ گھر نہیں ٹوٹ سکتا۔ جب خامد کی اطاعت چھوڑ دے تو اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا کی وہ عورت بیوقوف عورت ہے جو بچوں کی محبت میں خامد کو ذلیل کرے۔ نفرت عورت کو مضبوط لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے، جبکہ محبت خواہش کو مارنا اور ہارنا سکھاتی ہے۔ میاں بیوی اگر اپنے رشتے پر توجہ نہ دیں تو اس پر غلط فہمیوں کی دھول جم جاتی ہے۔ کبھی کبھی مرد اور عورت ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ دنیا سارا دن عورت کو ذلیل کرنے والا رات کو کس منہ سے عورت کے پہلو میں جاتا ہے؟ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ گھر کی دیکھ بھال کرنے والی اور شوہر سے محبت کرنے والی ہوگی۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہوں وہ چغل خور ہوگی۔ جس عورت کے بال گرتے ہوں اس میں شدید محبت کی کمی ہوگی۔ جو عورت ہر وقت اپنے بال کو کھلا رکھے اس میں شہوت زیادہ ہوگی۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں عورت کو دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ عورت گلاب کی طرح ہوتی ہے، شفاف پانی کی طرح ہوتی ہے، شام کی رانی کی طرح ہوتی ہے۔ عمر میں لڑکی زندگی کو پرکھنا چاہتی ہے، وہ ایک سایہ دار درخت بننا چاہتی ہے۔ 30 سال کی عمر میں ایک عورت ماں بننا چاہتی ہے، وہ محبت سے بھرپور ہوتی ہے، وہ ویرانوں کو زندگی دینا چاہتی ہے۔ 45 سال کی عمر میں عورت گھر کو محفوظ بنانا چاہتی ہے، وہ پھولوں کو خوشنما بنانا چاہتی ہے، وہ ابن آدم کی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ 65 سال کی عمر میں اور رشتہ داروں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتی ہے، وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، وہ روشنی کی مانند ہوتی ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں عورت خوبصورت زیور ہے، اس کو اچھے سے پہننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تذلیل نہ کریں، اس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کھوئی ہوئی جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے قبل بکری کے دودھ میں چند قطرے زیتون کے ڈال کے پی لو۔ ناریل کا پانی ہفتے میں ایک بار صبح نہار منہ پی لیا کرو، پورا جسم ہمیشہ گورا رہے گا۔ ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے، خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ 100 سال تک بھی تنومند اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس گول کا چھلکا پانی میں بھگو کر پی لیا کرو، اور بھنے ہوئے خشک چنے روزانہ رات کو استعمال کر لیا کرو۔ 50 سال تک جسمانی کمزوری سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی سے نجات چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ کمزور بدن میں بھرپور طاقت اور خوبصورتی چاہتے ہو تو انجیر کا استعمال کرو۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔